آج بھی اللہ کی بادشاہی ہے اس دنیا میں، لیکن آج اللہ کی بادشاہی ویزیبل نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اس کی سوورینٹی ویزیبل ہوگی. بڑے سے بڑے کافر کو بھی نظر آئے گا کہ بادشاہ اللہ ہے. تو اگر مالک یوم الدین پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا بدلے کے دن کا مالک، اور اگر ملک یوم الدین کہیں گے تو ترجمہ ہوگا بدلے کے دن کا بادشاہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایاک نعبد کے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیرے ہی بندے. جن حضرات کو عربی زبان سے دلچسپی ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عین با دال کا ماتا اگر باب نصرہ سے آئے اس کا ماضی عبدہ ہوگا اور مضارع یعبدو ہوگا، تو پھر نعبدو کا ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے. اور اگر اس کو باب کارما سے مانے تو پھر اس کا ماضی عبودہ اور مضارع یعبدو ہوگا، پھر اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیرے ہی بندے. اگلا حصہ ہے ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر اس کو پہلے ترجمے کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پھر بات کچھ بنتی نہیں. عبادت کرنا جو ہے اس سے مراد ہے کہ ایکٹ آف ورشپ کرنا. جیسے نماز ہے اللہ اکبر، ایکٹ آف ورشپ شروع ہو گیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایکٹ آف ورشپ کنکلوڈ ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اللہ سے میں کہوں کہ اللہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں تو مجھے 2 روٹیاں دے دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اس ریکویسٹ کو بڑی آرام سے ٹرن ڈاؤن کر سکتا ہے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفل مل. لیکن اگر میں کہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، مجھے دے، اب جو ہے یہ کچھ جوڑ بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو زیادہ سوٹیبل ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی غلام ہیں، لہذا تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب ویسے تو غلام اپنے آقا سے سب کچھ مانگتا ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس پر، لیکن اپنی بنیادی ضرورتوں کے بعد جو چیز وہ اپنے آقا سے مانگتا ہے وہ کیا ہے؟ ڈائریکشن. ایون ایک امپلائی بھی جب اپنے امپلائر کو رپورٹ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جی میں آ گیا ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ قول و قرار کرنے کے بعد کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو سب سے زیادہ اپروپریٹ جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے؟ پھر بتا کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ڈائریکٹ کر، ہمیں دکھا. کیا دکھا؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اب سیدھے راستہ جو ہے اس کے قریب ایک لفظ ہے خط مستقیم، وہ دیکھا. خط مستقیم کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹ لائن، 2 نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلے کو خط مستقیم کہتے ہیں. لیکن صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کھڑے ہیں کہیں فلیٹس کے پاس اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی مجھے اسٹیشن کا راستہ بتائیں، آپ اسے جناب روڈ پہ کھڑے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ سیدھی یہ سڑک اسٹیشن پہ جائے گی، حالانکہ وہ سڑک جو ہے وہ سیدھی تھوڑا جاتی ہے. یعنی وہ سڑک خود جو ہے وہ گھومتی ہوئی نہر کے بعد وہ پل کے اوپر گھومتی ہے اور پھر اسٹیشن پہ جاتی ہے. لیکن کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ سڑک سیدھی اسٹیشن پہ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، یعنی منزل اورینٹڈ جو ڈائریکشن ہوتی ہے اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اچھا اب وہ منزل کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تم نے انعام دیا. اور انعام کیسے دیا جاتا ہے؟ جس پر آپ ہوتے ہیں.
کیا ہوا کہ اللہ ہمیں وہ راستہ سجھا دے، ہمیں وہ راستہ بتا دے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس پر چل کر ہم تجھے راضی کریں اور تیرا انعام حاصل کریں، غیر المغضوب علیہم، وہ اس کا الٹ جو تیرا انعام تو پائیں لیکن تیرے غضب کا نشانہ نہیں، مغضوب غضب کا نشانہ بننے والا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ انشاءاللہ آگے آگے آپ پر پھر بھی چلی جائے گی کہ اس کی جو ظہور ہے، رضا جو ہے یہ تو ایبسٹریکٹ چیز ہے نا، لیکن اس کی جو کنکریٹ فارم ہے، جو ویزیبل فارم ہے اس کی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ مغفرت کا مل جانا کہ میں نے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی مفہوم کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ یہاں پر معانقہ ہے، آپ نوٹ کیجئے، لا ریبہ کے بعد بھی 3 نقطے آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے اور فیہ کے بعد بھی 3 نقطے ملیں گے، اسے معانقہ کہتے ہیں، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر آپ نے وقف کرنا ہے، تلاوت کرتے ہوئے دونوں پر وقف نہیں کرنا، مفہوم بدل جائے گا، معنی بدل جائیں گے، مفہوم اگرچہ زیادہ نہیں بدلے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب، عام طور پر جو عرب لوگ جب قرات کرتے ہیں تو وہ یہاں پر وقف کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب، بلا شبہ یہ وہی کتاب، اب یہ وہی کتاب یعنی وہ جس کا انتظار تھا، وہ جس کا توراۃ و انجیل کے اندر تذکرہ ہے، اور اگر ملا کے پڑھیں اس کو وقف فیہ پر وقف کریں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مفہوم تو وہی ہے لیکن معنی فرق پڑ جائیں گے۔ ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، وقا یقین اس کا مادہ ہے متقین کا، اس کے معنی ہے بچانا، سورہ تحریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک آگ سے، باب افطار میں جاتا ہے تو اتقا یتقی، خود بچ جانا، جدید تراجم میں متقین کا ترجمہ ملے گا بچ جانے والے، وضاحت ملے گی اللہ کی ناراضگی سے بچ جانے والے، جہنم سے بچ جانے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نافرمانی سے بچ جانے والے، لیکن پرانے اردو تراجم میں آپ کو متقین کا ترجمہ ملے گا اللہ سے ڈرنے والے، اتقوا اللہ کا ترجمہ ملے گا اللہ سے ڈرو، جیسے کہا نا میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ الحمدللہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی عربوں کے ہاں یہ معروف ایکسپریشن، ایسے ہی اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو، یہ عربوں کے ہاں معروف ایکسپریشن تھا اللہ سے ڈرنے۔ تو پرانے ترجمے میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نقش ہے، وہ لازماً اللہ تعالیٰ سے مرعوب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید اسی کے لیے رہنمائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، تو قرآن مجید اس کی معلومات میں جو اضافہ کر سکتا ہے اس کے لیے بجائی ہوتی ہے۔ اب ان کی مزید تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے حقائق پر، یعنی یہ بالکل جو
सेकुलर अप्रोच है उसका उलट। यानी सेकुलर अप्रोच में रियलिटी की तारीफ क्या है? कौन सी चीज रियल वजूद रखती है? जो आंख से दिखाई दे, कान से सुनी जाए, जुबान से चखी जाए, नाक से सुनी जाए या हाथ से छुई जाए, या कम से कम इन दलाइल से वेरीफाई हो। और जो ना इन हवास की गिरफ्त में आए, ना इनसे वेरीफाई हो, उसका कोई हकीकत नहीं। जबकि कुरान मजीद किनके लिए हिदायत है? Those who believe in the answer, जो बिन देखे अकायद को भी मानते हैं, उनके लिए हिदायत है। जो युकीमुन अस्सलात, नमाज कायम करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो कि जो ईमान रखते हैं उस पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाज़िल किया गया है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाज़िल किया गया, नहीं कहा कोई इंजील और ज़बूर, व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करने के लिए ये सब प्री रिक्विजिट्स है। अल्लाह ताला की वही को मानना, गैब पर यकीन रखना और आखिरत पर यकीन रखना। किसी आखिरत पर यकीन ना हो, कुरान मजीद उसकी भी मालूमात में इजाफा कर सकता है, उसके लिए गाइड नहीं बन सकता। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं कि अपने रब की तरफ से, जो अपने रब की तरफ से गाइडेड हैं, हिदायत याफ्ता हैं, वो उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही फलाह पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, कुरान मजीद कि ये सूरत सूरह बकरा, इसका ज़माने नुज़ूल दिल में रखिएगा, ये मदनी सूरत है और इसका अक्सर हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ ग़ज़वा बदर से पहले। ग़ज़वा बदर कब हुई? हिजरत के 1.5 साल बाद, यानी रबीउल अव्वल में आपने हिजरत फरमाई और उसके बाद रमज़ान मुबारक में 1.5 साल के बाद, सब 2 हिजरत रमज़ान मुबारक में ये सूरत ग़ज़वा बदर वाक़या हुआ, तो उससे पहले इसकी अक्सर आयात आई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हुए 13-14 साल हुए। अब यह आयत नाज़िल होती है कि बेशक वो लोग के जो कुफ्र कर रहे हैं, अभी तक डिनाई कर रहे हैं, सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िर, उनके लिए बराबर है, यानी अब बराबर है, आप उन्हें बहुत करें या ना करें, खबरदार करें या ना करें। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों ईमान नहीं लाएंगे? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें डिस अलाउ कर दिया है जब तुम्हें हिदायत पर नहीं, अल्लाह ताला ने अब हिदायत पर बैन कर दी। उसके लिए अरबी के मुहावरे